ایک چوتھا سوال جو ہم نے اٹھایا تھا وہ یہ کہ درس قرآن کی تیاری کیسے کی جائے۔ اس ضمن میں سب سے پہلا مشورہ تو آپ کو یہ دوں گا کہ بغیر تیاری کے نہ درس دیا کریں نہ تقریر کیا کریں، تیاری کا اہتمام کریں، بلکہ سبق پڑھائیں بھی نہیں تیاری کے بغیر، درس قرآن دے بھی نہیں تیاری کے بغیر، اور بیان بھی نہیں کریں تیاری کے بغیر۔ بعض ایسے اساتذہ اور مشائخ جن کی ساری زندگی درس و تدریس میں گزر گئی لیکن پھر بھی وہ تیاری کے بغیر درس نہیں دیتے تھے۔ سرگودا کے ایک قصبہ چوکیرا غالباً، وہاں پر ایک بزرگ تھے، بزرگ عالم مولانا قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سرفراز خان صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ہم درس۔ میں نے ان کی زیارت کی اور اسی مدرسے میں زیارت کی جہاں وہ پڑھاتے تھے۔ غالباً اس وقت ان کی عمر 100 سال یا 105 سال تھی۔ تو میں جب حاضر ہوا تو وہ ہدایہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت آپ کو مطالعے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا میں تو کبھی مطالعے کے بغیر نہیں پڑھاتا۔ اب ساری زندگی ان کی درس و تدریس میں گزر گئی لیکن اس کے باوجود تیاری کے بغیر نہیں پڑھاتے۔ کئی ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ اللہ توکل بیٹھ جاتے ہیں ممبر پر آ کر۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہبی صلاحیت ان کو دی ہے، فی البدی بول لیتے، اگرچہ فی البدی کے سلسلے میں وہ میں سنایا کرتا ہوں انگریزوں کے خطیب چرچل کی بات، کہ چرچل نے ایک موقع پر کہا تھا مجھے فی البدی تقریر کرنے کے لیے 1 ہفتہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یعنی لوگوں کو تاثر یہ دینا کہ فی البدی بات ہو رہی ہے اور تیاری کی 1 ہفتہ۔ تو بعض تو وہبی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن اکثریت ایسی نہیں ہوتی۔ تو کئی ساتھی دیکھے تیاری کے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تقریر شروع کر لیتے ہیں لیکن حالت وہ ہوتی ہے کہ میں کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، کیا کروں؟ عجیب بے ڈھنگی بات کریں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، لوگ ہیں بور ہو رہے ہیں لیکن ان کی جان نہیں چھوڑا کمبل۔ تو بھئی تیاری ضرور کریں، بالخصوص درس قرآن کی۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو مضبوط حافظہ عطا فرمایا ہے تو صرف مطالعہ کافی ہے، لیکن اگر حافظہ کمزور ہے جیسے کہ آج کے دور کا یہ عمومی اور متعدی مرض ہے، تو صرف زبانی حافظے پر اکتفا نہ کریں، باقاعدہ نوٹس لکھیں، مطالعے کے نکات لکھیں، پھر یا تو ان نکات کو یاد کریں اور یا پھر سامنے رکھ لیں۔ کوئی شرم کی بات نہیں، بعض لوگ بڑے شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھ کر بات کر رہا ہے۔ حالانکہ آج کل جو ہے جو انٹرنیشنل مزاج ہے وہ یہ کہ علمی مجموعوں میں علمی مقالات، چاہے وہ دین کے بارے میں ہوں یا دنیا کے بارے میں، زبانی نہیں پڑھے جاتے بلکہ تحریری شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔
یا سامنے ان کے نوٹس رکھ کر ان کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ میں صاف اقرار کرتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے اس پر اعتماد نہیں، میں باقاعدہ نکات لکھتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کا ایک مخصوص نسخہ خریدا، آج کل کئی کمپنیوں نے ایسے نسخے شائع کیے ہیں جن میں بین السطور بھی جگہ ہوتی ہے اور حاشیوں میں بھی کافی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے اس نسخے کو لے کر اس کی جلد کو توڑا اور 5 پاروں میں الگ الگ جلدیں کروائیں، لیکن اس طریقے سے کہ ہر 2 صفحے کے درمیان ایک صفحہ میں نے اپنی طرف سے سادہ رکھوایا کہ اگر بین السطور اور حاشیے میں بھی گنجائش نہ ہو تو مزید میرے پاس جگہ ہو جس میں اپنے مطالعے کو لکھ سکوں۔ تو اس طریقے سے آپ اس کے باقاعدہ نوٹس تیار کریں، پھر ان کو یا تو ذہن میں بٹھا لیں، وگرنہ کوئی حرج نہیں کہ آپ قرآن کریم میں ان کے اشارات لکھ لیں تاکہ آپ کی بات بے ربط بھی نہ ہو، بے وزن بھی نہ ہو اور غیر مستند بھی نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو وقت بھی دیا ہے اور صلاحیت بھی ہے تو پھر کسی ایک تفسیر پر اکتفا نہ کریں، متعدد تفسیروں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اور مطالعے کا مقصد افادہ سے زیادہ استفادہ ہونا چاہیے۔ اس بات پر بہت زور دیتا ہوں کہ مطالعہ تفاسیر کا مقصد افادہ سے زیادہ استفادہ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر مطالعہ کرتے ہیں افادہ کی نیت سے کہ دوسروں کو بات پہنچا سکوں، لیکن سب سے پہلے تو خود مستفید ہوں، اپنے اندر قرآن کو اتاریں اور دیکھیے جو بیان، جو درس اپنے اندر اتر جاتا ہے اس کے بیان کرنے کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بالکل منفرد ہوتی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک جگہ پڑھا تھا حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب زیدہ مجدہم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں میں پہلی بار جب جمعہ پڑھانے کے لیے جانے لگا بڑی مشکل پیش آتی تھی، تو میں نے اپنے بہنوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ انتقال فرما چکے ان سے مشورہ کیا کہ مؤثر تقریر کے لیے آپ کے تجربات کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ بیان کرنا ہے اس کو پہلے اپنے دل دماغ میں اتاریے۔ اب جیسے آپ نے تواضع کے موضوع پر بات کرنی ہے تو پہلے اپنے اندر تواضع کی اہمیت کو، تواضع کی عظمت کو پیدا کیجیے۔ یہ نہیں کہ اس آیت سے، اس حدیث سے، اس واقعے سے تواضع ثابت ہو رہی ہے، بس یہ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا بڑے متاثر ہوں گے، یہ نہیں، پہلے خود متاثر ہو، اپنے اندر اتارے اس چیز کو کہ تواضع کی ایک حقیقت ہے اور تواضع کی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت ہے، اور میرے اندر تکبر ہے، اللہ اس تکبر کو نکال دے اور میرے اندر تواضع پیدا ہو جائے، اس طرح کی کیفیت دل میں پیدا کرے، پھر بیان کرے تو مؤثر ہو۔ تو بھائی مطالعہ تفاسیر کا مقصد افادہ سے زیادہ استفادہ ہو۔ اگر کسی کی استعداد بہت کمزور ہے تو اس کے لیے ایسی تفسیریں اور ایسے دروس مل جائیں گے جو بالکل تیار حالت میں ہیں، محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
مثال کے طور پر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو درس دیتے رہے، وہ ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن کے عنوان سے چھپ رہے ہیں، کئی جلدیں آ چکی، چند جلدیں اور آئیں گی۔ اسی طریقے سے ان کے بھائی حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دروس اور بڑے ہی مستند دروس ہیں، معالم العرفان فی دروس القرآن، 20 جلدوں میں آ چکے ہیں۔ یہ تیار دروس ہیں جن میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ اور کراچی کے بزرگ تھے، عالم نہیں تھے، مگر ان کی تفسیر پر بہت سے علماء نے تقریضات لکھیں، اگرچہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سخت اختلاف بھی کیا، لیکن متعدد حضرات نے ان کی تفسیر پر تقریضات لکھی، تو درس قرآن کے نام سے ان کے بھی دروس تیار ملتے ہیں۔ یہ تو ان کے لیے ہے جن کی استعداد کمزور ہے اور وہ تلاش میں ہے کہ ان کو بالکل تیار مواد مل جائے، تو وہ ان تفسیروں کا مطالعہ کر لیں۔ اگر اللہ پاک نے استعداد دی ہے اور آپ کے پاس تیاری کا وقت بھی ہے، تو پھر آپ کے سامنے 2 قسم کی تفاسیر ہیں، اردو کی اور عربی کی۔ میں ان میں سے بعض کا ذکر کر بھی چکا ہوں، تفسیر عثمانی ہے، بیان القرآن ہے، معارف القرآن ہے، حقانی ہے، مظہری ہے، اور ایک تفسیر جس کا ڈرتے ڈرتے نام لیتا ہوں، تفسیر ماجدی بھی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر عالم تھے اور ان کے بعض تفردات پر ہمارے علماء نے نقد بھی کیا ہے، جن میں خاص طور پر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ قابل ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ مولانا ماجدی صاحب نے، مولانا عبد الماجد ریابادی صاحب نے تفسیر جو لکھی، تو اس میں یوں سمجھے کہ قدم قدم پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرتے رہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا کہ میں جب تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو پہلے وضو کرتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور دعا میں خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کو واسطہ دیتا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ یہ الہامی دعا ہے اور یہ مصداق ہے ہم زیتو کی۔ یہ دعا مصداق ہے کس کی؟ ہم زیتو کی، تو توقع ہے زیتو کی۔ یہ جواب لکھا۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ دعا مصداق ہے کس کا؟ ہم دعا زیتو، تو توقع ہے کس کی؟ زیتو کی۔ اصل میں ایک شعر ہے فارسی کا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس شعر کی طرف تھا۔ ہم دعا از تو، اجابت ہم زیتو، ایمنی از تو، محابت ہم زیتو۔ اے اللہ، دعا کی توفیق بھی آپ نے دی، قبولیت کی امید بھی آپ سے ہے، امن بھی آپ سے ہے، اور خوف بھی آپ سے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ یہ فرمایا کہ اس دعا کی توفیق اللہ نے آپ کو دی، اللہ نے دی ہے توفیق، لہذا قبولیت کی امید بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔
اس کے مطالعے کا مشورہ آپ کو اس لیے دیتا ہوں کیونکہ دریابادی صاحب جو تھے جدید فلسفوں اور نظریات پر اور تحقیقات پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، تو اکثر وہ حوالے دیتے رہتے ہیں، بائبل کے ساتھ بھی اکثر موازنہ کرتے رہتے ہیں، اور جدید نظریات اور تحقیقات ان کی تردید بھی اکثر کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ جو ہمارے اپنے حلقے کے علماء ہیں ان میں یہ چیز نہیں ملتی، تو میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ چیز دیکھنے کے لیے اگر تفسیر ماجدی کا مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزو، اگر اللہ پاک نے آپ کے اندر عربی تفاسیر سے استفادہ کی استعداد رکھی ہے تو پھر تو یہ اصل چشمے ہیں، ان سے سیراب ہونے کی کوشش کیجیے، ان سے استفادہ کیجیے اور ان سے اپنے درس کو تیار کیجیے۔ اب عربی تفاسیر تو بے شمار ہے، اور آج کل ایک تو ہمارے اوقات میں برکت نہیں ہے، دوسرے صلاحیتیں کمزور ہیں، تو اس بنا پر محدث الاثر حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ان 4 تفاسیر کا مطالعہ کر لیا جائے تو امید ہے کہ بقیہ تفاسیر سے یہ مستغنی کر دیں گی۔ ابن کثیر، تفسیر کبیر، روح المعانی، ابو سعود، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے ان 4 کے ساتھ 5ویں تفسیر قرطبی لکھی ہے۔ الجامع القرآن، الجامع لاحکام القرآن، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ امام قرطبی کے زمانے تک تفاسیر میں جتنا علمی مواد آ چکا تھا، انہوں نے کوشش کی کہ اس سارے مواد کو اپنی تفسیر میں جمع کر دیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے تک عقلیات کے میدان میں، منطق، فلسفہ، کلام کے میدان میں جو تحقیقات ہو چکی تھیں ان سے انہوں نے استفادہ کیا، اور بعض ستم ظریفوں نے تفسیر کبیر کے بارے میں یہ کہہ دیا فیہ کل شیء الا تفسیر، سب کچھ ہے تفسیر نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، فضول سی بات۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی جملہ، بڑا اچھا جملہ ہاتھ آ جاتا ہے اور بے موقع ہی استعمال کر دیتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی زبان کا دائرہ بڑا محدود ہے، کسی سے کوئی جملہ سن لیا، کوئی لطیفہ سن لیا، کوئی شعر سن لیا، کوئی محاورہ سن لیا، اب اس کا دل چاہتا ہے میں بھی بولوں، لیکن بولوں کا موقع نہیں آتا رہا، تو بے محل ہی بول دیتے ہیں، بے محل، بے موقع ہی بول دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر ذہن میں کوئی اچھوتا جملہ، کوئی اچھوتی ترکیب آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے استاد پر فٹ کر دیں یا اپنے بزرگوں میں سے کسی بزرگ پر فٹ کر دیں اور اس کا مذاق اڑا دیں۔ بہرحال یہ زیادتی ہے یہ کہنا کہ فیہ کل شیء الا تفسیر۔ تفسیر ابن کثیر، اس کی امتیازی خصوصیت تفسیر بالمعصور ہے۔
اور تفسیر روح المعانی، اللہ پاک نے، یہ قریب کے زمانے کے مفسر ہیں، اور اللہ پاک نے اس تفسیر کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ دنیا اسلام کے ہر طبقے نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جو عقلی رجحان رکھتے تھے انہوں نے بھی اس کو پسند کیا، جو صوفیانہ مزاج رکھتے تھے انہوں نے بھی پسند کیا، جو فقہی ذوق رکھتے تھے انہوں نے بھی پسند کیا، جو ادبی نحوی صرفی ذوق رکھتے تھے انہوں نے بھی تفسیر روح المعانی کی طرف رجوع کیا۔ اور پانچویں تفسیر جو ہے تفسیر ابو سعود، یہ نظم قرآن اور آیات کے درمیان ربط اور بلاغت کے قیمتی نکات بیان کرنے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جہاں ان تفسیروں کا میں ذکر کر رہا ہوں اہل حق کی تفاسیر کا، وہاں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ کہیں کہیں باطل نظریات کی تردید کے لیے ان تفسیروں کے ساتھ موازنہ بھی کر دیا کریں، یا ان تفسیروں کا بھی ذکر کر دیا کریں جو اہل باطل نے لکھی۔ مثال کے طور پر جناب احمد رضا خان صاحب، انہوں نے سورہ فتح کی جو آیت ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ لکھا خان صاحب نے، اے محبوب اپنے خاصوں، اے محبوب اپنے خاصوں، یہ خاصوں کا ترجمہ کس کا ہے؟ خاصوں کس کا ترجمہ ہے؟ ذنب کا۔ اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، یہ ترجمہ کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ آپ کے جو مخصوص لوگ ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے، اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے، تو ذنب کا ترجمہ کیا۔ اسی طریقے سے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اپنے پچھلے جو مومن گزرے ہیں ان کے لیے ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دے، اور بعد میں آنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اس طرح کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ یہاں بھی ذنب اسی معنی میں لیا، حالانکہ یہ انوکھا ترجمہ ہے جو کہ تاریخ تفسیر میں کسی مفسر نے نہیں کیا۔ ذنب کو اپنے مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص لوگوں کے معنی میں لیا گیا، اور بظاہر وہ گویا کہ یہ ترجمہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں عشق و محبت کے ہاتھوں۔ ان کا عشق، ان کی محبت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ذنب کا معنی کریں گناہ، کہتے ہیں اس سے گستاخی رسول ہو جائے گی۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے حبیب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تو ہے نہیں، تو معافی کس چیز کی؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں بالکل آسان سی تعویل ہے جو کہ ہمیشہ مفسرین کرتے آئے، وہ یہ کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یعنی وہ گناہ جو گناہ نہیں مگر آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے،
ایسا ہے جو مقرب ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی چیز کو گناہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں گناہ نہیں ہوتی، ڈرتے ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنوبی واستر عیوبی، یوں دعا کیا کرتے تھے. اب کیا یہاں بھی معنی یہی کریں گے؟ اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے مخصوص لوگوں کو معاف کر دے، واستر عیوبی، ذنوب کا معنی تو آپ نے کر دیا، اب عیوب کا معنی کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے آیت کریمہ ہے مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ. تو مفتی احمد یار خان گجراتی انہوں نے جو تفسیر حواشی لکھے تو انہوں نے کہا کہ 3، 10، 40 سب اس میں شامل ہے. مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، سورہ ماعون جو ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، تو اس میں لکھتے ہیں گجراتی صاحب کہ وہابی عبرت پکڑیں اس صورت سے، وہابی عبرت پکڑیں صورت سے جو مسلمانوں کو میلاد 11ویں اور محرم سے روکتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا یتیم اور سب سے بڑا مسکین وہ ختم پڑھنے والا ہے. اس لیے کہ وہابی تو اس کی روزی پر لات مارتے ہیں نا. تو ایسی تفاسیر موازنے کے طور پر ایسے ترجمے، ایسے تفاسیر جو اہل باطل نے کیے ہیں، سنجیدہ انداز میں اس کا بھی ذکر کریں، اس طریقے سے کہ لوگ باقی تسلیم کریں کہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، کہ یہ کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، یہ کیسی تفسیر کر رہے ہیں، کیسا ترجمہ کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پر سر سید احمد خان صاحب کی تفسیر، انہوں نے لکھا کہ ملائکہ سے مراد مخلوقات کے خصائص ہیں. پتھر کی خصوصیت ہے، آگ کی خصوصیت جلانا، اور پانی کی خصوصیت اور ہوا کی خصوصیت، یہ مراد ہے ملائکہ سے. اور جنات سے مراد انہوں نے لیے وحشی انسان، جنگلی لوگ، یہ مراد ہے جنات. اور سود مفرد کو انہوں نے حلال قرار دیا. سود مرکب تو حرام اور سود مفرد وہ حلال، اس لیے کہ اللہ نے کہا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. تو معلوم ہوا کہ اضعافا مضاعفا حرام، لیکن اگر مفرد ہو تو یہ حرام نہیں ہے. تو بھائیو، تفاسیر کے مطالعے کے دوران اللہ اگر توفیق دے تو اس طرح کے لوگوں کی تفسیریں بھی دیکھ لیں. یہ تو قدیم تفاسیر کا ذکر ہوا. جدید تفاسیر میں اکثر مشورہ دیتے رہتا ہوں جی بھائی، مشہور تو کنز الایمان ہے، پھر اس کا حاشیہ ہے، اور اس طرح کی ان کی کئی تفسیریں ہیں. ان میں سے بعض جو ہیں وہ یعنی اعتدال کے ساتھ بھی چلنے والے ہیں. ابھی میں نام نہیں لیتا، ایسا نہ ہو کہ کوئی حجت بنا لے کہ دیکھو ہماری تفسیر کی تعریف کی تھی. تو یہ لوگ ہوتے ہیں وہ سیاق و سباق سے بات کو کاٹ کر ایک جملے کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے دیکھو ہماری تفسیر کی تعریف کی. بہرحال جدید تفاسیر میں تفاسیر تو بہت ساری آ چکی اور آتی رہیں گی انشاءاللہ. میں جو مشورہ دیتے رہتا ہوں 2 تفسیروں کا خاص طور پر، ایک تو ایسر التفاسیر
ابو بکر جابر جزائری صاحب کی ہے، اسم با مسمى، باقی آسان تفسیر ہے، ایسر و تفاسیر. اور وہ طلبہ جن کی علمی استعداد کچھ کمزور ہے، وہ اگر عربی تفاسیر سے استفادہ کے لیے ابتدا ان تفسیروں سے کریں تو امید ہے کہ ان تفسیروں کے مطالعے سے ان کے لیے قدیم تفسیروں سے استفادے کے دروازے بھی کھل جائیں گے، آہستہ آہستہ مناسبت ہو جائے گی عربی عبارات سے. تو ایسر التفاسیر اس کو ضرور دیکھیے، 5 جلدوں میں ہے، پاکستان میں بھی دستیاب ہے. مزید تفصیلی تفسیر التفسیر المنیر ہے بہبت الزہیلی صاحب کی. اسی طریقے سے جمال الدین قاسمی صاحب کی تفسیر ہے تفسیر القاسمی، اچھی تفسیر ہے. میں نے محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو کچھ تفسیر پر لکھنا شروع کیا، ایک بات تو یہ عرض کروں کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جو لکھنا شروع کیا حصول سعادت کے لیے، اور میں اس کو بھی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ دن کا کچھ حصہ قرآن کریم کو دیکھنے میں، چھونے میں، مطالعے میں، تدبر میں، تفاسیر کو ہاتھ لگانے میں، ان کی ورق گردانی میں گزر جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے. تو ایک سعادت سمجھتا ہوں. ویسے میں نے جو لکھنا شروع کیا ان 2 تفسیروں کو دیکھ کر، ایسر التفاسیر اور تفسیر منیر، ان دونوں تفسیروں میں ایک خاص چیز جو نظر آئی کہ جن سے عام تفسیریں خالی ہیں، وہ یہ کہ یہ دونوں حضرات آیات کی تفسیر کرنے کے بعد آخر میں ان آیات سے جو بصائر و عبر اور احکام و مسائل حاصل ہوتے ہیں ان کو بڑے منقع، مہذب اور مرتب انداز میں بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن صرف تفسیری اقوال میں الجھا نہیں رہتا، بلکہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے اور ان آیات سے آج کے زمانے کے لیے کیا ہدایات مل رہی ہیں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو صرف 1450 سال پہلے کے لیے تو ہدایت سمجھیں اور آج کے لیے نہ سمجھیں. اللہ نہ کرے. اب جو ہم جو شان نزول بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں ضعیف موضوع روایات میں بھی کوئی امتیاز نہیں کرتے، ہر آیت کا شان نزول، ہر آیت کا شان نزول. اب شان نزول سے کیا ہوگا؟ یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ آیت، یہ سورت تو فلاں واقعے کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ قرآن تو ہر زمانے کے لیے. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، سبب کے خصوص کا اعتبار نہیں ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا مسئلہ حل کر دیا الفوز الکبیر میں. انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام جب کہتے تھے نزلت ہذہ الآیہ فی کذا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ آیت کریمہ اس واقعے پر بھی صادق آتی ہے، یہ مطلب ہوتا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی نشئی کو دیکھوں جھومتا ہوا آیا اور مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے کہا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے.
مقصد یہ کہ یہ بھی مصداق بنتا ہے اس آیت کا. تو الحمدللہ میرے ذہن میں یہ ایک داعیہ پیدا ہوا کہ یہ جو ان حضرات نے خاص کام کیا ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ جزائری صاحب جو ہیں وہ بصائر و عبر کو نقل کرتے ہیں الہدایت کے عنوان سے، اور زہیلی صاحب وہ بصائر و عبر کو نقل کرتے ہیں فقہ الآیات والاحکام کے عنوان سے. تو اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ جو عربی میں کام ہوا ہے اسی طرح کا کام اردو میں ہو جائے. تو بس اس جذبے سے میں نے تسہیل البیان کے نام سے لکھنا شروع کیا. 3 جلدیں چھپ چکی ہیں، 10.25 پارے آگے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں تو میرے لیے صرف یہ دعا کر دیجیے گا کہ اللہ پاک میری اور میری اولاد کی بقیہ زندگی خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ پاک اس تفسیر کی میری زندگی میں تکمیل فرما دے. یہ دعا ضرور کیجیے گا. اللہ دنیا آخرت میں آپ کو جزا عطا فرمائے. اس کے علاوہ 2-3 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں قرآن کے حوالے سے میری. ایک تو خلاصۃ القرآن ہے، الحمدللہ ابھی جنوبی افریقہ کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا. خلاصۃ القرآن تراویح میں خلاصہ بیان کرنے میں بڑا کام آئے گا آپ کے. دوسری عشاق قرآن کے ایمان افروز واقعات، اور تیسری بچوں کے لیے لکھی ہے تفہیمات برائے حفاظ و حافظات. اور میرے بھائیوں تفسیروں کی نشاندہی تو میں نے کر دی، اللہ پاک توفیق دے تو درس کی تیاری میں بوقت ضرورت سیرت کی کتابیں بھی دیکھ لیں، سیر الصحابہ دیکھ لیں، وہ واقعہ لے لیں موضوع کی مناسبت سے. اس لیے کہ جو عوامی درس ہے یہ کوئی مدرسے کی درسگاہ کا خوش قسم کا لیکچر نہیں ہے، یہ عوامی درس ہے. ان کی دلچسپی کو بھی برقرار رکھنا ہے. تو اس کے لیے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کے واقعات، بزرگوں کے واقعات میں سے کوئی واقعہ اس کی مناسبت سے بیان کر دیں تو بہت فائدہ ہوگا. تو تفسیروں کے علاوہ سیرت کا، سیر الصحابہ کا، تاریخ کا، سائنسی کتابوں کا بھی مطالعہ وہ انشاءاللہ مفید ہوگا.